نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني ونظر في عجائب وعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے آج ہم لوگ انشاءاللہ سب سے پہلے تلاوت سنتے ہیں سورہ النحل کی آیت نمبر 68 to 72 تک۔ اس کے بعد میں اور مزید اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی بلکہ تلاوت شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اہل المدینۃ یستبشرون قال ان هؤلاء جی اچھا ہاں ایک آیت تو چھوٹ گئی جی اوپر آیت نمبر 68 سورہ النحل آیت نمبر 68 ہاں ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر۔ ہاں میں ادھر چلی گئی تھی، ٹھیک ہے ایک منٹ ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله وهم يكفرون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 68 دیکھیے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وحی کی تیرے رب نے إِلَى النَّحْلِ شہد کی مکھی کی طرف، ان اتخذی کے بنا لے، من الجبالی بیوتن کے پہاڑوں میں سے گھر، ومن الشجری اور درخت میں سے، ومما یعرشون اور اس میں سے جو
چڑھاتے ہیں. تو اس آیت میں جو سب سے پہلی جو بات آئی ہے وہ اوہا کی ہے, وحی کی ہے. تو وحی کا کیا معنی ہے ہم سب جانتے ہیں نا, کیا ہے وحی کا معنی؟ وحی کا میننگ ہے خفیہ اشارہ جسے کرنے والے یا جس کو کیا جا رہا ہے اس کے سوا کسی کو نہیں پتا چلتا. کیا ہے وحی کا معنی؟ وہی یعنی خفیہ اشارہ یعنی خفیہ اشارہ جسے کرنے والا یعنی جو کر رہا ہے وہی وہ, اور جسے کیا جا رہا ہے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا ہے. جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کیا کرتے تھے نا, تو وہ تو اس کا معنی ہوا. لیکن یہاں جو ہے کہ شہد کی مکھی کی طرف اللہ تعالیٰ نے وہی کی, تو یہاں وہی سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں جو ہے وہ وہی سے مراد ہے کہ فطری اشارہ یعنی کہ تعلیم, وہ تعلیم جو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی طبعی ضرورت کے لیے, طبعی یعنی جو ان کی ضروریات ہے, کس طرح سے رہنا ہے, کس طرح سے کھانا ہے, کس طرح سے پینا ہے, کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, وہ تمام ان کی جو ضرورت ہے, طبعی جو ان کی ضروریات ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے اندر ہر جاندار کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ودیت کی ہے, یعنی اندر ڈال دیے. جیسے کہ یعنی کوئی بھی جاندار ہو, بچہ ہی لیجیے نا, یعنی انسانوں کا بچہ ہو, جانوروں کا بچہ ہو, تو اس کو کیسے پتا کہ اس کو رزق کہاں سے ملنے والا ہے, اور وہ کس طرح سے ماں کی چھاتی سے لگ کر پھر وہ دودھ پیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کس نے ودیت کی ہے, کس نے الہام کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نا. تو اسی طرح یہاں جو ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس کو وحی کی؟ سبحان اللہ. تھوڑا امیجن کیجئے کہ وہ مکھی آپ لوگوں نے دیکھے, ہنی بھی دیکھے ہی ہوں گے نا, سب نے جی دیکھے میم ہوں گے. جی. تو ہاں, تو وہ کتنی چھوٹی ہوتی ہے اور اس کا دماغ کتنا چھوٹا ہوگا, دیکھیں کتنا بڑا ہوگا دماغ, ایک ڈاٹ کے جتنا ہوگا وہ مکھی اتنی سی, اور پھر اس کا دماغ, اس میں اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے, کیونکہ ان کے تو دل نہیں ہوتے نا, یعنی انسانوں کے تو دل ہوتے, مگر جو وہی کی تو سبحان اللہ اتنے سے ڈاٹ میں, اور اس وحی کو اس نے کس طرح سے یاد رکھا اور اس کے مطابق کس طرح سے وہ زندگی گزارتی ہے, وہ آج ہم لوگ انشاءاللہ ان آیات میں دیکھیں گے. یعنی یہاں سے شہد کی تو امپورٹنٹ پتہ چلتی ہے, شہد کی مکھی کی بھی کتنی امپورٹنٹ ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے نا الحمدللہ. اور بہت کچھ انشاءاللہ ان آیات میں ہم سب کے لیے سیکھنے کے لیے ہے. اللہ کرے کہ ہم لوگ صحیح اس کو سمجھ سکے. اللہم فقہنا فی الدین, اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شہد کی مکھی کو کیا وحی کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے آیت میں ہی دیکھے, وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنْ شَجْرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی وہ یہ کہ تو اپنا گھر بنائے. یعنی کیا وحی کی؟ کہ اپنا گھر پہاڑوں, درختوں, بیلوں پر, یعنی کہ اس سے کیا مراد ہے؟ سب دیکھیں کیا ہے, گھر بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی اونچے ہوتے ہیں, نیچے زمین پہ تو نہیں لگ کے رہتے نا, اونچے ہوتے ہیں, پہاڑ بھی اونچے رہتے ہیں, درخت بھی اور بیلے بھی. تو یہ جو ہے وہ اونچے یعنی کہ اونچی جگہ پر, اونچائی پر گھر بنانے کی اللہ تعالیٰ نے وحی کی, تعلیم دی. کس کو؟ شہد کی مکھی کو. تو کیوں یہ اونچی جگہ پر یہاں آیا ہے کہ اونچی جگہ پر, جیسے کہ گھر ہے, یعنی دیکھیے دیکھتے ہیں نا آپ لوگوں نے, پتا نہیں دیکھے کہ نہیں, مگر اکثر نے تو دیکھے ہوں گے بلڈنگز میں. دیکھے اوپر بالکنیز میں, کبھی کبھی اپنے ہی گھروں میں باہر جو ہے وہ چھتا, یہ جو ہنی بی جو ہے وہ اپنا یہ بناتی ہے, چھتا بناتی ہے, اور کس طرح گھوم گھوم کر آتی ہے اور سب وہاں جمع ہوتی ہے. تو سبحان اللہ, تو وہ گھروں پہ ہو, کہیں بھی بالکنی میں ہو یا باہر ہو. پھر اسی طرح درختوں پر رہتی ہے, اور اسی طرح جو بیلیں رہتی ہے تو اس پر جو رہتی ہے, تو وہ تو کیوں اونچی جگہ پر, تاکہ ان کا جو گھر اور وہ جو چیز بنانے جا رہی ہے, شہد جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے الحمدللہ, تو اس کو جو ہے وہ زمینی کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے, اور تاکہ اس میں فریش ایئر ملے ان کو. نیچے بالکل اگر زمین پہ لگ کر اگر وہ گھر بناتی تو کتنی مٹی, ڈسٹ, یہ وہ سب گندا ہو جاتا تھا. تو دیکھیں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں اس میں بھی, کہ اللہ تعالیٰ نے اونچی جگہ پر انہیں اپنا گھر بنانے کے لیے بنانے کا حکم دیا یا وحی کی, تاکہ زمینی کیڑے مکوڑے سے بھی محفوظ رہے اور انہیں فریش ایئر بھی ملے. اور پھر آگے کی آیت میں پھر آگے آتا ہے کہ اور کیا اللہ تعالیٰ نے وحی کی ان کی طرف, ثم کلی من کل الثمرات, پھر کھا ہر قسم کے پھلوں میں سے. تو دوسری وحی کیا ہوئی
کہ ہر قسم کے یعنی ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں سے مراد یہ نہیں کہ کوئی بھی کڑوے کچلے اس سے بھی وہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ چوسنے کا حکم دیا، بلکہ کہ ہر قسم کے مفید پھلوں اور پھولوں سے کھانے کا اسے وحی کیا اللہ تعالیٰ نے، ہر قسم کے پھلوں میں سے، یعنی کہ جو مفید ہے اس میں سے۔ اور تیسری پھر وہی کیا ہے، فصلو کی سبلا ربک ذللا، تو یہاں کیا ہے، یعنی کیا پھر تیسری بات کیا ہے وہی کی، کہ اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پر فرما بردار ہو کر چلتی جائے، اس کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تعلیم دی ہے۔ یہ تین جو ہے وہ باتیں اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے شہد کی مکھی کو، اور شہد کی مکھی جو ہے وہ اپنی پوری زندگی اس وحی کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنی پوری زندگی وہ عمل کرتی ہے، تب جا کے سبحان اللہ دیکھے اتنی جو مفید چیز، جو انسانوں کے لیے اتنی مفید چیز ہوتی ہے، اتنا مفید پروڈکٹ جو ہوتا ہے وہ نکلتا ہے اس سے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی یعنی ہم بھی اگر چاہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو اور ایسی کوئی چیز ایسے کام کرے کہ جس سے پوری دنیا کو فائدہ ہو، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، اپنے رب کی مکمل اطاعت کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو، اور ہم لوگوں کو کس طرح سے وہی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہی کرتے ہیں نا، بتائیے اللہ تعالیٰ کی وہی ہمارے جی پاس میم، کون سی؟ الہام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہاں سب سے پہلے، ہاں جی، سب سے پہلے کون سی وحی ہم لوگ لیں گے؟ یہ الہام بھی صحیح ہے آپ کا، قرآن، بالکل صحیح ہے، ہاں سب سے قرآن پہلے میم، جی قرآن۔ سبحان اللہ جی، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن جو ہم لوگ ہر ایک کے پاس ہے، کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا نہیں ہے ہمارے پاس تو نہیں کیا وہی، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے پاس، نہ صرف مسلمان بلکہ تمام انسانوں کے لیے یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یعنی ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہی کیا۔ پھر ابھی سیکنڈ والا بتائیے سبا، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ دوسری وحی کون سی ہے؟ جی میم، الہام، جو جی فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ الہام کرتے ہیں نا، جی سبحان اللہ، فَأَلْهَمَهَا وجود فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کے اندر ہی وہ رکھ دیا ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، تو ہر انسان کے فطرت میں، ہر انسان کے ضمیر میں جو ہے یہ بات ڈالی ہوئی ہے، مگر انسان جو ہے وہ کبھی جو اس پر عمل کرتا ہے صحیح اچھی باتوں پر، اور کبھی جو ہے اس کو دباتا رہتا ہے، اور جب اپنا نفس، اپنا ضمیر غلط باتوں سے بھی روکنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ جو ہے وہ اس کو دباتے رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح سے وحی کے ذریعے بھی اور ہم لوگوں کو اپنے اندر بھی ضمیر رکھ دیا ہے، پہچان رکھ دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ بعض دفعہ ہم عمل کرتے اور بعض دفعہ نہیں کرتے۔ تو سبحان اللہ، وحی کی طرح ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے اور ہم سب کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی وحی۔ اب ان کی بات اس کی شہد کی مکھی کی طرف آتے، یعنی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو حکم دیا، یہ آگے کی آیت جو ہے نا، ثم کلی من الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، تو یہاں جو ہے نا کہ ایک تو ہے کہ وہ اس میں ایکچولی دیکھیں گے تو بہت اس کی تفسیر وغیرہ آتی ہے کہ کس طرح سے وہ، اور چلیں اس کو بتانے کے لیے انشاءاللہ ہم بعد میں یہ اپنا جب ہو جائیں گا نا تفسیر، اس کے بعد میں تھوڑا ٹائم انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اس کی جو ایکسٹرا جو پوائنٹس ہیں نا وہ ڈسکس کریں گے شہد کی مکھی کے بارے میں انشاءاللہ۔ ابھی ہم لوگ اپنی آیت کے مطابق ہی جاتے تاکہ اپنی یہ بھی ہو جائے کمپلیٹ۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا، یعنی کہ پھر چلتی جاؤ راستوں پر اپنے رب کے، یعنی کہ یہاں جو فَاسْلُكِي ہے نا، تو اس سے کیا ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، کیا پتہ چلا کہ یعنی اللہ تعالیٰ جو یہ حکم دے رہا ہے نا، تو مکھی جو ہے وہ یعنی شہد کی مکھی، تو اس میں جو ہے وہ مؤنث جو مکھی ہے نا اس کو حکم دیا ہے، یعنی کہ فیمیل مکھی نہیں، میل نہیں ہے اس میں، بلکہ یہ حکم کس کے لیے، فَاسْلُكِي سے ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ مؤنث سے خطاب ہے نا، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک یعنی ہم سب کے لیے بھی اس میں بھی بہت بڑا سبق ہے، انشاءاللہ اس کو آگے ہم لوگ دیکھیں گے۔ یعنی جو راستے اللہ تیرے رب نے تیرے لیے مقرر کیے ہیں اس پر فرما بردار ہو کر چل، اور یہاں جو یہ ہے نا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا سے ذُلُلًا جو ہے نا، تو اس سے اس کے دو معنی آتی ہے، ایک تو ذلول کا معنی، ذلولہ کا کیا معنی ہے، ذلول کی جمع ہے، ذلولہ یعنی ذلول کی جمع ہے، جس کا لفظی معنی ہے کسی چیز کا اپنی سرکشی کو چھوڑ کر خوشی سے اطاعت کرنا،
کیا ہے؟ کسی چیز کا اپنی سرکشی کو چھوڑ کر خوشی سے اطاعت کرنا، اور یعنی کہ اپنے رب کے راستوں پر جو اس نے تیرے لیے مقرر کیے اس پر خوشی سے اپنی رضا سے چلنا۔ ایک تو یہ ہے اس کا معنی، یعنی یہ الہام کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ وحی کیا، اور دوسرا جو ذلول کا جو معنی ہے وہ ہے ہموار اور آسان اور مسخر، یعنی اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے لیے دور دراز کے مشکل راستے آسان اور ہموار کر دیے ہیں، اور ان مقررہ راستوں پر وہ پر چلتی رہے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا حکم دیا؟ ایک تو یہ ذلول کا معنی سمجھ میں آیا کہ اپنی جو سرکشی ہے وہ چھوڑ کر، اپنا نفس، اپنے سرکشی جو ہے اس کو چھوڑ کر خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر، اور اللہ کے مقرر کردہ جو راستے ہیں نا، یعنی جہاں سے آنے کا بتایا، جہاں سے جانے کا، وہ راستے پر یعنی خوشی خوشی چلتے رہے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے لیے مشکل راستے، ابھی مشکل راستے آپ کہیں گے کہ مشکل راستے کیوں؟ کیونکہ کیا جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی اپنے بلڈنگ میں کسی گھر پہ جو ہے وہ جو ہنی بی کا جو یہ رہتا ہے تو چھتا رہتا ہے، تو کیا وہاں آس پاس میں کہیں دکھتا ہے آپ کو بہت زیادہ پھول اور بہت زیادہ باغیچے اور بہت زیادہ فروٹس؟ تو وہ کتنے دور دور سے آتی ہے، سبحان اللہ، یعنی دور دور جاتی ہے، اور وہ رس جو ہے وہ پھولوں اور پھلوں کا چوس چوس کر آتی ہے، اور یہاں اپنے اس میں ڈالتی ہے۔ وہ انشاءاللہ اس کو بتانے کے لیے آگے ہم وہ اس کا ہم لوگ لیں گے انشاءاللہ۔ تو مگر بتانے کا یہ مقصد کہ اتنے مشکل راستے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کر دیے؟ آسان کر دیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو حکم دیا وہ عمل کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے بھی آسان کیے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو تعلیم دی کہ اپنے مخصوص لیول پر اڑنا، یعنی کون سے راستے سے جانا، کہاں اڑنا، کتنی اونچائی پر اڑنا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فکس کیا ہے، اور مخصوص راستوں پر چلنا، پھر واپس اپنے چھتے میں یعنی گھر تک آنا، کیونکہ اگر اس کے راستے طے نہیں کیے جائے، یعنی یہ جو ہے نا سبولا کے جو راستے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ نے طے نہیں کیے ہوتے تو وہ کہیں بھی جا سکتی تھی، دوسرے چھتے میں جا سکتی تھی یا دوسری جگہ جا سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے راستے بھی طے کیے ہیں، اور اپنے راستے پر واپس آنے کی تعلیم بھی ان کو دی ہے۔ تو وہ شہد اگر وہ یہ تعلیم نہیں دی ہوتی، اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نہیں کی ہوتی، تو پھر شہد نہیں بن پاتا تھا نا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، یعنی بعض اوقات جہاں مکھیاں اپنا چھتا بناتی ہے، بلڈنگ میں، گھروں میں، درختوں پر، پہاڑوں پر، تو وہاں آس پاس پھول پھل ہوتے بھی نہیں ہے، اور وہ میلوں جو ہے وہ سفر کرتی ہے، اور پھر جا کر وہاں سے پھلوں کا جو ہے وہ جوس جو ہے وہ چوس کے لاتی ہے، اور پھر اپنے گھروں میں وہ سیو کرتی ہے، اور پھر وہ کس طرح سے شہد بنتا ہے وہ سب بھی انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ اور پھر گھومتے رہتی ہے، اور ہر قسم کے اچھے اچھے پھلوں کا جو ہے وہ جوس اپنے پیٹ میں جمع کرتی ہے، اور پھر انہی راہوں سے واپس آتی ہے اور اپنے چھتے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور پھر جو ہے نا اور پھر آگے کی آیت میں دیکھیں، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، پھر کیا ہوتا ہے کہ نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے شراب، شربت، مختلف الوانہ، رنگ ہے اس کا، فیہ شفاء للناس، اور اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ تو اس میں کیا ہے، یعنی مختلف رنگ کی جو شہد رہتے نا، تو یعنی شہد کی مکھی جس قسم کے پھلوں اور پھولوں سے خوراک حاصل کرتی ہے، جس پہ بیٹھتی ہے اور جوس اس کا رس جو لیتی ہے، تو اس حساب سے ان کی جو شہد ہوتی ہے اس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، کوئی ریڈ ہوتا ہے، کوئی وائٹ ہوتا ہے، کوئی یلوئش ہوتا ہے، گولڈن ٹائپ کا رہتا ہے، اور ان کا جو شہد کا جو ہے وہ ذائقہ بھی الگ الگ رہتا ہے، اور اس کا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ بہت الگ الگ رہتا ہے۔ تو سبحان اللہ، کس طرح سے جو ہے وہ اتنی محنت سے اور پوری زندگی اپنی وہ صرف کرتی ہے شہد بنانے کے لیے، اور پوری کوشش کرتی رہتی ہے اور انت تک محنت کرتے رہتی ہے، تب جا کر وہ شہد بنتی ہے۔ ہاں، اور یہاں جو بات آئی ہے نا، فیہ شفاء للناس، یعنی اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ تو سبحان اللہ، تو یعنی یہ جو شہد ہے تو اس میں بہت سے امراض کے لیے جو ہے وہ شفا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کیا کیا چیز، یعنی کن کن چیزوں کے لیے یہ جو ہے وہ شفا ہے۔ تو شہد جو ہے وہ بہت زیادہ قوت فراہم کرتا ہے، جسم میں خون پیدا کرنے میں مددگار ہوتا ہے،
اور جو ہارمفل جو بیکٹیریاز رہتے ہیں نا اپنے باڈی میں تو اس کو کل کرتا ہے، جراثیم کو ختم کرتا ہے، دماغ دل پھیپھڑوں کے لیے بھی مفید ہے، خون کو صاف کرتا ہے، جوڑوں یعنی کہ جوائنٹس کے جو درد رہتا ہے تو اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے، پیٹ کی بیماری کے لیے بھی مفید ہے۔ اور اس کے بارے میں نا ایک حدیث بھی آتی ہے بلکہ پیٹ کی بیماری کے بارے میں نا، کہ ایک جو صحابی تھے وہ بس اس کا مفہوم بتاتے ہیں، ایک صحابی تھے تو ان کے بھائی کے پیٹ میں درد تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو شہد دینے کا حکم دیا، تو پھر وہ ایک بار دیے مگر شفا نہیں ہوا، پھر دوسری بار آئے کہ نہیں شفا نہیں ہوا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد کا ہی انہیں دینے کا حکم دیا، تو پھر سے ان کو آرام نہیں آیا بلکہ اور بڑھ گئے، تو پھر تیسری بار جب آیا تب بھی ایسے ہی ہوا۔ اور تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث اس کے بارے میں پھر فرمایا کہ پھر واپس آیا، عرض کیا کرنے لگا کہ میں نے اسے شہد پلایا مگر اسے اس حال میں اور اضافہ ہوا، یعنی وہ جو پیٹ کا جو درد تھا اور اس کو جو تکلیف تھی پیٹ میں تو اور وہ بڑھ گئی، یعنی موشنز وغیرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 مرتبہ فرمایا، پھر چوتھی دفعہ آیا تو عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول میں نے اسے شہد پلایا مگر اس کا اسہال بڑھتا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اور تمہارے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ بولا، جاؤ اسے شہد پلاؤ، اس نے اسے شہد پلایا اور وہ صحیح ہو گیا۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ پیٹ کی بیماری کے لیے بہت زیادہ مفید ہے شہد، اور مگر اس میں پھر کس وقت لینا ہے یا کس مقدار میں، تو اس کے بارے میں تھوڑا ہم لوگوں کو یعنی معلومات لینا چاہیے کہ کتنا شہد دینا چاہیے اور کس وقت دینا چاہیے، کون سی بیماری کے لیے یا کس چیز کے لیے نا۔ اور پھر اسی طرح گلے کے لیے بھی بہت یہ مفید ہے، گلے کی مختلف خرابیوں کو بھی یہ دور کرتا ہے، اور شہد جو ہے وہ شہد کا جو پینا ہے وزن گھٹانے کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور اسی طرح وزن بڑھانے کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے، اور اسکن ڈیزیز کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے، یعنی یہ صرف شہد جو ہے وہ صرف پی کر نہیں بلکہ شہد لگانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے اسکن ڈیزیز کے لیے بھی۔ اور پھر یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان مضبوط رکھے نا، کہ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، کہ اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، تو ہم لوگ جتنے ایمان سے ہم لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے، جو نیت سے ہم لوگ اس کا استعمال کریں گے تو وہ ضرور فائدہ دیں ہوں گے۔ اگر ہم لوگ سوچیں گے نہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا، بس ہم کو تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا تو ہی ہم کو شفا ہو سکتی ہے، تو پھر اسی سے ملیں گی، جیسا ہمارا ایمان ہوگا ویسی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ساتھ معاملے کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر کوئی جگہ پر کٹ ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی شفا یہ شہد لگانے سے فائدہ ہوتا ہے، کوئی جل جائے بعض اوقات نہیں اسکن جل جاتی ہے کوئی کسی بھی طرح سے، تو اس کے لیے بھی ہے کہ اگر شہد لگایا جائے یعنی کبھی گرم پانی گرنے سے یا کسی بھی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سب کو ہر اس سے حادثات سے ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھے، لیکن کبھی جل گئی کیا ہوگا تو اس کے لیے بھی کیا ہے کہ شہد لگایا جائے تو اسے فائدہ ہوگا۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے۔ کتنی چیزوں میں؟ 3 چیزوں میں شفا ہے، کسد کھلوانے یعنی کہ پچنے لگوانے، پھر شہد پینے اور آگ سے داغنے میں، لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک اس میں آتا ہے کہ مہینے میں جو ہے نا 3 دن اگر مہینے میں یعنی 1 مہینے میں اگر کسی کو ڈیلی پینے کی عادت نہیں ہے، یعنی صبح میں نہار منہ جو رہتا ہے نا کہ پانی میں تھوڑا لک وارم واٹر میں شہد ڈال کے پیتے ہیں، تو اگر اس کی اگر کسی کو عادت نہیں ہے اور صرف 3 دن بھی اگر مہینے میں پورے مہینے میں صرف 3 دن بھی اگر 1 اسپون پیے نا تو بھی یہ جو ہے وہ پیٹ کے جو ٹاکسک جو ہے نا تو اس کے لیے ختم کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی یعنی بہت فائدہ مند ہے، تو اس طرح سے بھی اسے شفا نصیب ہو سکتی ہے۔ تو کوئی بھی ایک عمل کیجئے، چاہے تو ڈیلی والا کہ ڈیلی نہار منہ جو ہے وہ پانی تھوڑے وارم واٹر میں جو ہے وہ گرم بوائل واٹر میں نہیں وارم واٹر میں شہد ڈال کر پینا، یا تو پھر جو ہے وہ مہینے میں 3 دن اس کو 1 اسپون چاٹیے، ہاں انشاءاللہ تو ضرور اس میں فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر یقین کرنے والا اور اس سے شفا یعنی اس میں شفا ہے
کر کے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمایا. جیسے اور بھی چیزوں میں آتی ہے نا شفا کہ اچھا کلونجی کا استعمال کے بارے میں پتہ ہے نا آپ کو کہ موت کے سوا ہر بیماری کا اس میں علاج ہے, موت کے سوا. اور یہاں تک کہ اگر کوئی غم میں بھی ہے نا تو اس کے غم کو بھی یہ دور کرنے والی ہے کلونجی. تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں سبحان اللہ. ہم نے وہ بک نکال کے رکھے تھے طب نبوی, مگر اس میں یعنی انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس میں سے بھی جو تھوڑی بہت باتیں جو آتی ہیں نا, اور ویسے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہی ہوں گی جن جن چیزوں میں, جیسے میتھی کے بارے میں پتہ ہے آپ کو کہ میتھی میں بھی بہت شفا ہے. میتھی یعنی جس طرح سے شہد میں شفا ہے, کلونجی میں شفا ہے, میتھی کے بارے میں بھی وہ حدیث کا مفہوم ہے یا حدیث میں آتا ہے یا روایت ہے پتہ نہیں, مگر ہے کہ اگر کسی کو پتا ہو نا کہ میتھی میں کتنا فائدہ. میتھی دانا پتہ ہے نا آپ کو, میتھی کا جو دانا رہتا ہے وہ, تو اس کو نہار منہ کھانا یا تو اس کو پاؤڈر بنا کے یوز کرنا پینا, ہاں تو وہ بھی بہت فائدہ مند ہے. کہ اگر وہ روایت ہی ہم کہتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے آپ حدیث رکھی ہوئی نہیں ہے, تو اگر کسی کو اس کی قیمت معلوم ہو جائے نا, قدر و قیمت, تو وہ سونے سے بھی زیادہ جو ہے وہ مہنگی یعنی سیل ہوں گی. تو سبحان اللہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے جو گھروں میں ہی رہتے اور اس میں بہت سے فائدے رہتے. بس اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اس کا علم حاصل کرنے والا بنائے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے والا بنائے, اور ان چیزوں کو ہم سب کے لیے شفا بنائے. اور جس طرح سے یہاں دیکھیں قرآن میں بھی شفا ہے, تو قرآن سے شفا کس طرح سے ہم لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے کہ قرآن کے تعویذ لٹکانے سے, گلے میں پہننے سے نہیں, دروازے پر لٹکانے سے نہیں, فریم بنا کر رکھنے سے نہیں, گھر میں قرآن رکھنے سے نہیں, بلکہ قرآن میں شفا ہے جب ہم اس کی دن رات تلاوت کریں گے, اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے, تو تمام بیماریاں جو ہے وہ چاہے وہ فزیکل, اور اس کے بارے میں الحمدللہ اپنا پیچھے بہت ڈیٹیل میں ہو گیا کہ کس طرح سے قرآن میں شفا ہے. وہ سورہ یونس میں شاید وہ آیت آئی تھی تو وہ اس میں سارا ڈیٹیل ہو گیا ہے. جو یہ حدیث میں بات آئی نا کہ قرآن میں بھی شفا ہے اور اس میں بھی شفا ہے شہد میں, تو یہ اپنا پیچھے ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن مجید کے ذریعے اور شہد کے ذریعے اور جو ہے وہ شفا نصیب فرمائے اپنی تمام بیماریوں کو, جسمانی ہو یا دل کی بیماریاں ہو, تمام بیماری. اور پھر آگے کیا آتا ہے, ان فی ذالک لآیات, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان فی ذالک بے یقینا اس میں, لآیۃ البتہ ایک نشانی ہے, لقوم یتفکرون اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. یعنی کیا نشانیاں ہیں پھر اس میں, کہ اس میں کیا نشانی ہے کہ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں, جو عقل سمجھ رکھتے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے اس میں کیا نشانی ہے, کیا سبق ہے. تو اس میں بہت سی باتیں آتی ہے. تھوڑی سی بات بس ہم سب سے پہلے تو یہی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی شہد کی مکھی کی طرح جو ہے وہ بہترین لوگوں کو فائدہ مند چیز فائدہ پہنچا سکے, تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہوں گی, ہے نا. جس طرح سے کہ شہد کی مکھی کو جب اللہ تعالیٰ نے وحی کی تو وہ مکمل اطاعت کر رہی تھی, اور ہمیں بھی کر رہی ہے. اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی, قرآن اور سنت کی, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, قرآن اور سنت کی پیروی یکسو ہو کر کرنا چاہیے. اور یکسو ہو کر کریں گے تو ہم بھی جو ہے وہ دنیا والوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے, لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے. جس طرح سے ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی ہے اور وہ جو ہے وہ اتنا بڑا کام کرتی ہے کہ پورے انسانوں کے لیے اس میں فائدہ ہے. سبحان اللہ. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح کے اچھے اچھے کام کریں اور خیر کے کام کریں جس سے سارے لوگ فائدہ اٹھائیں, تو ہمیں بھی کیا کرنا ہوگا, سب سے پہلا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری, اور یکسو ہو کر, ایسے نہیں کہ کبھی کیے کبھی نہیں کیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات جو ہے وہ کہ شہد کی جو مکھی رہتی ہے نا, تو اس کی زندگی جو رہتی ہے نا وہ بہت ہی شارٹ رہتی ہے, بہت ہی مختصر رہتی ہے, لیکن اتنے کم عرصے میں سبحان اللہ اس کے جو زندگی کا جو مقصد ہے نا وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے مسلسل انت تک کوشش کرتے رہتی ہے, لاسٹ مومنٹ تک. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی بامقصد طور پر گزارنا چاہیے. فضول اور بیکار چیزوں میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے کہ بس فضول میں پڑے ہوئے ہیں, موبائل ہاتھ میں لیے تو بس ٹائم پاس کر رہے,
10 منٹ ہو گئے، 1 منٹ، ایک گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹہ ہو گیا، اور فضول میں نہ کچھ علم حاصل کر رہے، نہ کسی کو پہنچا رہے، فضول میں بس بیکار کے اس میں، یا تو کوئی بھی چیز کے ذریعے باہر نکلے تو بس گھنٹوں گھوم رہے اور کچھ نہیں کام کر. تو اس طرح سے نہیں، بلکہ ہمیں اپنی زندگی کو بامقصد بنانا ہے، اور بیکار کی چیزوں میں وقت ضائع نہیں کرنا ہے، اور اپنے مقصد کے لیے پھر انت تک کوشش کرنا ہے. جس طرح سے شہد کی مکھی کیا کرتی ہے، انت تک کوشش، یعنی مسلسل جو ہے وہ کوشش کرتے رہتی ہے اس کو. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی ہمیشہ گھوم کتنی آواز آتے رہتی ہے، وہ گھومتے رہتی ہے. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے ہم لوگ اور دیکھیں گے. ہاں، اور پھر اسی طرح ایک چھتے میں بے حساب مکھیاں ہوتی ہے، اور وہ جو یعنی جو شہد کا جو یہ بنتا ہے نا، تو وہ ایک اکیلی اگر مکھی ہوتی نا تو یہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن سبحان اللہ یہ کام جو ہے وہ ایک ٹیم کی طرح، ایک بہترین ٹیم ورک ہے یہ پورا، جو شہد کو بنانا ہے نا. تو ان کی ایک سردار مکھی ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی بہت ڈیٹیل ہے. ایک سردار مکھی ہوتی ہے، اور باقی سب جو ہے وہ جو حکم دیتے ہیں اس کو فالو کرتی ہے، اور کس طرح سے وہ گھومتی ہے اور جمع کرتی ہے، اور وہ کس طرح سے سب لوگ مل کر ایک دوسرے کی مدد کرتے اور ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتے. تو ہمیں بھی اگر کوئی نیکی کا کام کرنا ہے نا، تو کبھی بھی اگر ہم لوگ اکیلے چلیں گے نا تو بہت جلدی تھک جائیں گے، ہم وہ کام جو ہمیشہ نہیں کر سکیں گے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، کچھ اچھے کام کرے، نیکی اور خیر کے کام کرے، تو اپنا ایک گروپ بنانا چاہیے اپنے لوگوں کے ساتھ، یا جو لوگ کام کر رہے ان کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے، تاکہ جو یہ کام ہے وہ ہمیشہ کرتے رہے اور اس میں آسانی رہے. اور پھر آپس میں جو ہے وہ کیچا تانی نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں اس نے کی میں نہیں، میں پیچھے رہ گئی، یا یہ اس طرح سے کوئی بھی چیز جو نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح اور کیا ہے اس میں نشانی غور فکر کی، کہ شہد کی مکھی جو شہد بناتی ہے اس کی حفاظت بھی کرتی ہے. یعنی ایسی نہیں کہ اس کو ویسٹ جانے دیتی ہے کہ اور وہ یہ کرتی ہے، بلکہ نہیں، وہ بناتی بھی ہے اتنی مشقت سے، اور پھر اس کی حفاظت بھی وہ خوب اچھی طرح سے وہ کرتی ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی اس میں سبق ہے کہ ہم بھی جو نیک اعمال کرتے کتنی مشکل ہوتی ہے نا، یعنی فرائض کو، چاہے وہ فرائض ہو، نوافل ہو، کوئی بھی نیکی کرنا تو آسان تو نہیں ہوتا. اپنی نیند، اپنا نفس، سب کچھ قربان کر کے جو نیکی کرتے تو اس کو گوانا نہیں چاہیے کسی بھی طرح سے، حسد کر کے، غیبت کر کے، یا ریاکاری کر کے، یا شرک اور بدعت میں مبتلا ہو کر، بلکہ اس کی حفاظت بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کے نیک اعمال کی حفاظت کرے اور نیک اعمال کو ضائع ہونے سے بچائے. پھر اسی طرح اپنی مکھی جو ہے وہ اپنی ضرورت سے زیادہ شہد بناتی ہے، اور اپنی موت کے بعد بھی جو ہے وہ ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے. تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایسے اچھے کام کرنا چاہیے کہ جو صرف ہماری زندگی میں کام نہیں آئے، بلکہ اپنے مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ کام آئے، اور ہمارے اپنے لیے وہ صدقے جاریہ بنے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. چلے اس کے بارے میں بتانے کے لیے اسما یہاں، کیونکہ اپنی آیت یہاں ہوتی ہے نا، تو جی آپ کے سامنے تھوڑا سا ایکسپلینیشن جو ہے وہ کس طرح سے یہ سب کام ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بتانے کے لیے ہم اسما کو دعوت دیتے کہ وہ آئے اور تھوڑا سا یہ ایکسپلین کرے آپ لوگوں کو. جی اسما، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. نحمده ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں پہ ہم شہد کی مکھی کے بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل کریں گے، جیسے اس آیت کے مد نظر رکھ کے. جیسے شہد بنانے کا جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہی ہوتا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگربان ہے، لیکن یہ مکھی جو ہوتی ہے خصوصاً یہ بہت چھوٹی سی ہوتی ہے سائز میں، اس کا دل نہیں ہوتا ہے، اور جتنی چھوٹی ہوتی ہے اتنا ہی اس کا دماغ بھی ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کچھ رکھ دیا ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں گھر بنانے کا طریقہ بتایا کہ کہاں کہاں اسے گھر بنانا ہے. اس کے لیے پہاڑوں، درختوں اور بیلوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ 3 جگہ اپنے لیے سلیکٹ کریں، اور وہ بھی اونچی جگہ. آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ جب بھی جو شہد کی مکھی کا جو چھتا ہوتا ہے تو یہ ہمیشہ اونچی جگہوں پر ملتا ہے. یہ تو پیڑوں کی شاخوں پہ، اونچی شاخوں پر رہتا ہے، یا پھر کسی بھی مکان کی چھتوں پہ سب سے اونچی جگہوں پر رہتا ہے. اور یہ ایک جو بہترین غذا ہے. اس کا جو بھی گھر ہے مکھی کا، وہ ایک مخصوص طرح سے بنتا ہے. عام پرندے بھی اپنا گھر بناتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں،
مگر اس کا گھر جو ہے مختلف طریقے سے بنتا ہے. اس کے چھتے کا سائز جتنے بھی کونوں کا ہو، 3 ہو یا 4 ہو، برابر ہوتا ہے. مکھی شہد کب بنا سکتی ہے؟ جب وہ اللہ کی اطاعت کرے، یعنی جو طریقہ اللہ نے اسے سکھایا ہے اس طریقے پر چلے تو وہ اپنا شہد بناتی ہے. پھر اللہ نے اسے سکھایا کہ کھاؤ ہر طرح کے پھل. آپ دیکھیں گے کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ کبھی بھی کڑوے پھلوں پر یا پھولوں پر نہیں بیٹھتی. وہ انہی پھولوں پر یا فروٹوں پہ یا درخت پر بیٹھتی ہے اور جا کے بیٹھتی ہے جو جس کا اس کو رب نے حکم دیا ہے. اور پھر رب کے بتائے ہوئے راستوں پر چلو. کیوں چلو؟ شہد بنانے کے لیے جو اس کے لیے آسان کر دیے گئے ہیں. اس میں بھی مکھی کی فرما برداری اور تابے داری نظر آتی ہے. یہاں پہ جیسے میم نے بتایا تھا ذلولہ کے معنی کہ اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پر تابے دار بن کر چلو جو تمہارے لیے مسخر کیے گئے ہیں. اور جو بھی فوڈ سورس ہے وہاں جاؤ، وہاں تم سہولت پہنچ سکتی ہو. یہ سورج کی روشنی کے ذریعے اپنا راستہ متعین کرتی ہیں. اور جو ان کی بنبناہٹ ہوتی ہے وہ یہ بنبناہٹ یہ 1 سیکنڈ میں 200 بار پروں کو حرکت دے کر ہوتی ہے. یعنی یہ 1 سیکنڈ میں 200 کر دیتی ہیں، اس سے یہ بنبناہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے. اور ایک گھنٹے میں یہ 24 میل کا سفر طے کرتی ہیں. یہ اپنی پوری زندگی ان کی جو ہوتی ہے وہ 6 ہفتے کی ہوتی ہے، 6 ویک کی، یعنی 40 ڈیز کی. اور اس میں یہ 0.8 گرام یعنی ہاف اسپون شہد بنا سکتی ہیں. یہ پوری زندگی کنٹینیوس کام کر کے یہ صرف 0.8 گرام شہد آدھا اسپون بناتی ہیں. یہ اپنی پوری زندگی کنٹینیوس کام کر کے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بھی اس کا ریپر یا اوپر کا کھولتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا شہد جو ہے وہ گرا دیتے ہیں. اور یہ جو ہے اس مکھی کی پوری زندگی ہوتی ہے. اور 556 مکھیاں 1 پاؤنڈ شہد بناتی ہیں. یہ مکھیاں ایک سے زیادہ دنیا کا چکر لگاتی ہیں، یعنی اتنا طویل فاصلہ طے کرتی ہیں صرف 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے. اس میں وہ سب سے پہلے رس جمع کرتی ہیں اور جتنا رس وہ جمع کرتی ہیں وہ سارا کا سارا شہد نہیں بنتا. اس کا صرف 1/3 ہی شہد بنتا ہے، باقی جو ہے وہ اڑ جاتا ہے. اور 1 پاؤنڈ شہد کے لیے وہ 20 لاکھ پھولوں کا رس ان کو حاصل کرنا پڑتا ہے. وہ 20 لاکھ پھولوں کا رس چوستی ہیں اور اس کے لیے انہیں 30 لاکھ اڑانیں اڑنی پڑتی ہیں. اور وہ بھی 50,000 میل تک مسافت طے کرتی ہیں. ٹوٹل جو ہے 50,000 میل مسافت طے کر کے وہ ان پھلوں کو رسوں کو حاصل کرتی ہیں. اور جو رس وہ جوس لے کر آتی ہیں وہ ایک بالکل پتلا پانی کی طرح رہتا ہے جیسے عام جوس رہتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ اپنے پروں کو جو ہے وہ حرکت دیتی ہیں، اس سے پنکھا کرتی ہیں جس سے کہ وہ خشک ہو جاتا ہے. اور کچھ حصہ جو ہے وہ موم بن جاتا ہے، باقی حصہ جو ہے وہ شہد بنتا ہے. لیکن پھر انہیں دوبارہ پھر وہ جو شیرہ جو بچتا ہے اس کو پھر وہ چوستی ہیں اور اپنے اندر لے کے جاتی ہیں. یہ نہیں کہ وہ اپنے کھانے یا مزے کے لیے اس کو چوستی ہیں، یہ ان کے پیٹ میں نہیں جاتا، یہ ان کی بھوک کو ختم نہیں کرتا. ان کے اندر ایسے گلینڈز ہوتے ہیں کہ وہ اس کو لکوڈ کو واپس شہد کی شکل میں بدل دیتے ہیں. شہد جو ہے وہ چھتے کے اندر نہیں بنتا، یہ جو ہے جو رس ہے اپنے اندر لے کے جاتی ہیں، پھر وہ تھک ہوتا ہے، پھر وہ گلینڈ کی مدد سے پھر وہ شہد بنتا ہے. پھر وہ جو انہوں نے گھر بنائے ہوتے ہیں اس پر یہ موم کو ڈال کر اس کو ڈال کر اور موم ڈالتی جاتی ہیں اور اس میں سیل کرتی جاتی ہیں تاکہ کوئی اندر سے کوئی بھی پرندہ یا انسیکٹ وغیرہ اس کو نہ کھینچے اور صاف ستھرا اور خالص رہے. انسان نے تو ڈبوں کو پیک کرنا سیل کرنا بعد میں سیکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے یہ سیل کرنا سکھا دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو شہد کا تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کا چشمہ بھی پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ان کے لیے پوری ایک پلاننگ کری ہے. پھر اس کے بعد یہ جو ہے یہ پورے ایک ٹیم ورک کی طرح کام کرتی ہیں اور سب کے الگ الگ سلیکٹیو کام ہوتے ہیں. کسی کا کام ہوتا ہے رس کو لے کے آنا، کسی کا سیل کرنا. اس میں کوئین بھی ہوتی ہے جو وہ انڈے دیتی ہے، اور اس میں کچھ ہوتے ہیں وہ انسیکٹس کے لیے بھی کہ کوئی انسیکٹ آ کر ان کی شہد کی چھتوں کو نقصان نہ پہنچائے تو اس کے لیے اس کو وہ کل کرتے ہیں. اور کئی جو ہوتی ہیں کچھ شہد کی مکھیاں اگر وہ کڑوے پھلوں پر بیٹھ جاتی ہیں تو وہ لوگ اس کو اندر نہیں آنے دیتی، وہ اس کی اسمیل سونگ لیتے ہیں تو وہ پھر اس کو اس سے بھگا دیتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہمارے پر دیکھنا چاہیے کہ مکھی سے ہمیں سیکھنے والے عمل کہ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ ایک مکمل اطاعت ہے اس کی. جو مکھی کی پوری زندگی جو ہے ایک مقصد کے لیے کام کرتی ہے، وہ سستی نہیں کرتی اور قربانی کرتی ہے. ایک اکیلی جو ہے وہ اکیلے کام نہیں کرتی، پورا اس کا ٹیم ورک ہوتا ہے اور وہ کنٹینیو کرتی ہی رہتی ہے اور اس کی پوری زندگی جو ہے وہ اس کنٹینیو
मतलब एक मकसद के लिए रहती है। वो अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक काम करती रहती है, इसीलिए उसके कई मीलों का सफर तय करती है, मगर रास्ता नहीं भूलती, रास्ता नहीं भटकती और फिर अपने मकाम पर वापस आ जाती है। और शहद जो है इसमें शिफा है, नाफा तरीन दवाओं में से है। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से आपने बताया अस्मा, और इतनी शॉर्ट नोटिस में अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फी इल्मिक व सालिह अमलिक। अल्लाह ताला आपसे इसी तरह अपने दीन की अपनी रजा के बहुत अच्छे अच्छे काम ले। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो इनसे इन तमाम बातों से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ना कि कितनी मालूमात मिली ना अल्हम्दुलिल्लाह शहद की मक्खी के बारे में। कि देखें, तो अभी हम लोगों का रोल मॉडल कौन होगा इंशाल्लाह? जब भी शहद की मक्खी को देखेंगे तो क्या याद करेंगे, बताइए, क्या सीखने मिला आपको, क्या समझा? उसकी इताअत, कि वो अल्लाह की मुकम्मल इताअत फर्मा करे, बरदारी, अल्लाह ताला की मुकम्मल इताअत, जी शाबाश। और और उसकी दूसरा पूरी कोई? जिंदगी जो और है वो मैम एक लोगों मकसद के के लिए लिए। फायदामंद बनना है, अपना मकसद ऊंचा रखना है। जी, अभी कोई और आंसर दे। हाँ टीम वर्क भी है मैम इसमें। जी शाबाश। और इतने कम टाइम में इतना वो करके तो हमें भी मेहनत। अपनी जिंदगी को अल्लाह की उसमें लगाना है कि जितना वक्त मिला है अल्लाह की इताअत में लगाए। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। नेकी कर सिर्फ करना नहीं है, उसको बचाना भी है आखिरी दम तक, जी मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। जी, हो गए सारे पॉइंट्स क्लियर, कवर हो गए सारे पॉइंट्स? हाँ, क्या कुछ जी मैम, सीखे हैं? और हमारे लिए ये है कि हम वो जो स्पून में जो बच जाता है वो शहद वो फेंक देते हैं ना, वो जी आप जी जी, हाँ ना करें, क्योंकि जी, उसकी वो जिंदगी भर की वो मेहनत रहती है। हाँ देखिए, पूरी जिंदगी की उसकी कमाई ना। और हम लोग जब पीते हैं स्पून से, तो उसको लगा हो वैसे ही धोने में डाल देते हैं ना, तो उसको भी चाट के खाना है ना। सुभान वही। अल्लाह। बिल्कुल, और शहद की मक्खी की तरह अंत तक कोशिश करना है, मरते दम तक, है ना। हम लोग जी कितने और जल्दी से अस्सलाम वालेकुम। हाँ और मैम, एक ये और पॉइंट जरीना की, जी जी, हाँ बताइए। अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए कितनी मुशक्कत के साथ मतलब इस मक्खी से काम कराया है कि हमारी सेहत के बिल्कुल लिए, और हमें मतलब बिल्कुल। कि अल्लाह ताला कितना हम बंदों को चाहते हैं ना, तो हमारा भी जी काम है कि हम भी ऐसे अल्लाह ताला की मोहब्बत और वो अजमत और हर चीज का ना सबसे पहले जी मुकद्दम, सबसे बड़ा प्रेफरेंस जो हम रखें ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो अल्लाह ताला को रखें, सो उसके बाद ही जी कोई चीज आए। तो जी मतलब बिल्कुल। अल्लाह ने हमारे लिए कितनी मतलब कि बहुत सबक आमेज मतलब कि एक वो है एक तरह से, जी, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह। और मैम किसी को सुभान एक्सप्लेन अल्लाह। करना है तो भी कितना अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब इजीली समझा सकते हैं मक्खी का हाँ एग्जाम्पल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझने के लिए भी आसान है ना। वही इसीलिए आया ना, इन फिजालिका लायतन लिकौमी यतफक्करून, के जो गौर फिक्र करे उसके लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बातों को याद रखने, और इसकी तरह शहद की, कम से कम हम लोग एक शहद की मक्खी की तरह हो जाए, मुकम्मल इताअत और अल्लाह ताला की रजा के काम, और मरते दम तक कोशिश लोगों को फायदा पहुंचाना। अल्लाह करे कि ऐसी हो। हाँ चले, आगे की भी बहुत आयत इंपॉर्टेंट है, पूरी आयत ही, सारी कुरान की आयत इंपॉर्टेंट ही है। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए और समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम, और अल्लाह ने पैदा किया तुमको, फिर वो फौत करता है तुमको। वमिनकुम मय युरद्दु, और तुम में से कोई फेरा जाता है, इला अर्ज़िल उम्र, हकीर तर उम्र की तरफ, ली कैला यअलमा, ताकि ना जाने बादा इल्मिन शैआ, इल्म के बाद कुछ भी। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला है, कुदरत वाला। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है। वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम, तो सबसे पहले तो यहाँ ये बताया गया है कि अल्लाह ताला ही है कि जो जिंदगी और मौत का जिंदा करना और मौत फौत करना जो है वो अल्लाह ताला के ही कब्जे कुदरत में, अल्लाह ताला के ही इख्तियार में है। कि अल्लाह ताला जब जिसके लिए जितनी जिंदगी लिखी है उसको उतनी ही मुद्दत तक वो जिंदा रहेगा।
یعنی ہر ایک جس کو جتنی عمر جتنی مہلت ملی ہے اس سے نہ وہ ایک قدم آگے بھی بڑھ سکتا ہے نہ ایک قدم پیچھے بھی ہو سکتا ہے. اور ہم سب اس کے بارے میں جانتے ہیں اور قرآن میں بہت سی آیت آئی ہے. سورہ یونس آیت نمبر 49 میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون کہ جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو اسے ایک پل بھی نہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ وہ ہٹ سکتے ہیں. اور یہ بھی کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ موت جو ہے وہ کس وقت آنے والی ہے. تو یہاں جو ہے نا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں فوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں پیدا کرتا ہے اور وہی تمہیں فوت کرتا ہے. تو سبحان اللہ. دیکھیں ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، لاسٹ ویک کی نا، ایک ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ اپنے کویت کے ہی اپنے قرآن کے ہی کلاس کی ایک ریحان آنٹی ہے، ان کے بیٹی کا اور ان کے داماد کا انتقال ہوا کار ایکسیڈنٹ میں. تو کتنی ہم لوگوں کو یہ بھی نا، اور ینگ اور چھوٹے چھوٹے بچے وہ چھوڑ کے گئے. تو یعنی یہ جو چیز ہے وہ ہم سب کے لیے، ہر ایک جس نے بھی سنا سب کے لیے بہت اس بات کو بہت فیل کیا ہے اس بات کو نا، کہ اور وہ اتنے خوشی خوشی گئے تھے اور واپس آ رہے تھے اور راستے میں یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو دیکھیے موت کا جو فرشتہ تھا وہ وہاں ان کا انتظار کر رہا تھا. کوئی کہتا ہے کہ ہاں انہوں نے بیلٹ نہیں لگایا، بیلٹ لگاتے تو نہیں ہوتا، نہیں جاتے تو نہیں ہوتا تھا. تو مگر ہم لوگوں کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے یا جو ایمان ہے نا کہ زندگی اور موت پر یقین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے، اور زندگی اور موت کا وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ہی فکس کیا ہے. اور کون سی جگہ جو آنی ہے نا، یہ ہم لوگ پڑھے وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ وہ کون سی جگہ مرنے والا ہے، تو یہ بھی اللہ ہی تعالیٰ جانتا ہے. تو ان کی موت اس جگہ پر، اس روڈ پر وہاں تھی. تو دیکھیں وہاں کی ان کو ضرورت پڑی. یہ پہلے بھی ہم لوگوں کی ہو چکی بات کہ جس انسان کی جہاں موت رہتی ہے نا تو وہاں جانے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو مگر لوگوں کو بعض دفعہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہاں یہ وہ وہاں نہیں جاتے تو نہیں ہوتا، بیلٹ لگاتے تو نہیں ہوتا. یعنی یہ نہیں ہم کہتے کہ اسباب نہیں اختیار کرنا چاہے، اسباب اختیار ضرور کرنا چاہے، لیکن قدر اللہ ما شاء فعل، جو تقدیر میں جو لکھا ہوا رہتا ہے نا وہ تو ہو کے ہی رہتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو اس میں بس ہم لوگ یہ سیکھتے ہیں کہ وہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ بہت عمر ہوں گی تب مرے گا کوئی، اچانک کبھی بھی، یا کوئی بیمار ہے تو ہی وہ مرنے والا ہے، نہیں، کبھی بھی کچھ بھی. ہم بھی ابھی، ہم سب بھی ابھی یہاں ایک پل بعد میں ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی نہیں ہو، ایک دن بعد، ایک گھنٹے بعد، ایک مہینے بعد ہو سکتا ہے ہم لوگوں میں سے کوئی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت عافیت اور تقوی والی زندگی عطا کرے اور تقوی والی اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے. اللہم انی اسألک التوبۃ النصوح قبل الموت، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے. اللہم ثبتنا عند الموت، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں فوت کرے. تو یہ فرما برداری میں کس طرح فوت ہو سکتے ہیں؟ کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم اب مرنے والے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے لگیں گے اور نافرمانی کے کام چھوڑ دیں گے. ہمیں زندگی بھر ہر وقت یہ جو ابھی شہد کی مکھی کا ذکر ہے نا، زندگی، پوری زندگی وہ اللہ کے حکم کے مطابق گزارتی ہے. تو ہمیں بھی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے، نافرمانی سے بچنا ہے. اللہ نہ کرے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، یعنی اچھے بھی کام کرتا ہو اور نافرمانی بھی کرتا ہو، تو اگر نافرمانی میں فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بہت سبق حاصل کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں فوت کرے. اور اللہ تعالیٰ جو بھی اپنے مسلمان بھائی بہن جو انتقال ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت، اپنی شفقت ڈال دے اور اچھے لوگ جو ہے وہ ان کی یعنی کفالت کرے نا، ان کی پرورش کرے. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے والا اور اپنی موت کی یعنی موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. اور یہ جب سنتے ہیں نا تو کم سے کم اس وقت تو ہونا ہی چاہیے کہ ہم لوگ اپنی موت کو یاد کریں. یہ نہیں کہ ہاں وہ ان کی بات ہے، اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھے، اگر میں ہوتی تو کیا ہوتا. تو ابھی میرے پاس کچھ چانس تھا کہ کچھ نیکی کرنے کا، نہیں نا،
تو اللہ تعالیٰ سے یعنی جو بھی موقع ملا ہے نا, جو وقت ملا ہے, اس سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. چلے پھر آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ اس میں کیا ہے. یعنی زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی فوت کرتا ہے. وَمِنْكُمْ مَن یُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ, یعنی تم میں سے کوئی پھیرا جاتا ہے حقیر عمر کی طرف. دیکھیں ایسے بھی ہم لوگ نے کتنے دیکھے نا کہ جو ابھی یہ تو ایگزامپل تھا, جوان جو تھے, جوان یعنی بہت زیادہ یا تو وہ جو ہے وہ فوت ہو گئے. اور بعض دفعہ لیکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی اتنے لوگ بوڑھے ہوتے, اتنے بزرگ ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے اپنے موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں موت آ جائے تو ہم لوگ یہ ہو جائے, آسانی ہو. وہ لوگ جو ہے وہ موت کا یعنی جو بزرگ رہتے ہیں, اولڈ جب ایج ہوتی ہے تو اس میں وہ انتظار کرتے, مگر ان لوگوں کو موت نہیں آتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کی زندگی موت کتنی کیا ہے وہ لکھی ہوئی ہے نا. تو یہاں یہی بات آ رہی ہے کہ تم میں سے یعنی کوئی جو ہے وہ جوانی نہیں فوت ہو جاتا ہے, یعنی یہ عمر تک پہنچتا ہی نہیں, اور کچھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے پھیرا جاتا ہے حقیر تر عمر کی طرح پھیرا جاتا ہے. تو یہاں یہی بات آئی ہے. اور یہ جو ہے وہ اس صورت میں جو ہے وہ توحید کے دلائل اس میں پیش کیے گئے نا, سبحان اللہ. تو پہلے نفس کی نشانیاں, پھر آفاق کی نشانیاں ہم لوگوں نے پیچھے پڑھے, اور پھر اپنے نفس پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. اور کیا کہا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, پھر اور جب پیدا ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے انسان, کمزور ہوتا ہے نا. دیکھیں بچہ کتنا چھوٹا سا معصوم سا, نہ وہ خود سے کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے, کچھ نہیں خود سے اپنا کام کر سکتا ہے, کتنا کمزور رہتا ہے. پھر آہستہ آہستہ جب وہ کھاتا پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہمت میں, عقل میں, قد میں, ہر چیز میں جو ہے وہ جسم میں اضافہ کرتا ہے. اور پھر وہ ایک مخصوص یعنی ایسا نہیں کہ بڑھتے رہتا ہے تو ہمیشہ ہی بڑھتے رہتا ہے, بلکہ ایک مخصوص حد تک جا کر پھر وہ جو ہے وہ یہ جو بڑھنا ہے وہ رک جاتا ہے. پھر سے کمزور ہونے لگتا ہے, یعنی پھر جو ہے وہ جہاں تک وہ بڑھنے کی ایج تھی اس کے بعد میں جو ہے وہ پھر جو ہے وہ جھکنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس سے کمزوری, پھر سے یعنی جس طرح سے بچہ تھا نا اسی طرح سے پھر اس کی زندگی ہو جاتی ہے. یعنی پہلے جوانی, پہلے بچپن, پیدائش, پھر بچپن, پھر جوانی, پھر بڑھاپا, اور پھر بڑھاپے کے بعد پھر سے کیا ہوتا ہے بچے کی طرح ہو جاتا ہے. اس کی یعنی وہ جو کھڑا لمبا رہتا تھا تو وہ جھک جاتا ہے. اس کی سائز بھی دیکھیں, آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے نا کہ جو اپنے رشتے داروں میں سے تو وہ کس طرح سے اتنے لمبے چوڑے رہتے ہیں, اور جب بڑھاپے میں ان کو دیکھیں گے تو ایک دم بیبیز کی طرح کوئی ہو جاتے, یعنی اتنی بھی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رذیل سے محفوظ رکھے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے پناہ مانگی ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے والدین کو بھی رذیل سے محفوظ رکھے اور چلتے پھرتے اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ رکھے, اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے. تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں. اور یہاں جو آئی نا لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا, تاکہ نہ جانے علم کے بعد کچھ بھی, یعنی علم ہونے کے باوجود بھی, یعنی انسان ہے علم حاصل کرتا ہے, جانتا ہے, سمجھتا ہے, عقل سمجھ ہوتی ہے, فہم ہوتی ہے بچپن میں, پھر آگے بڑھتی ہے, لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو تمام سیکھی ہوئی باتیں جو ہے وہ بھولنے لگتا ہے, اور اس کی یعنی یادداشت بھی کم ہو جاتی ہے. وہ جو علم جو سیکھا تھا وہ بھی سب بھول جاتا ہے, اور پھر بچوں کی طرح جو ہوتا ہے یعنی عقل میں بھی اور ویسے بھی جو ہے وہ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے. تو اور یہاں جو ہے نا وہ خاص کر کے علم کی بات کیوں آئی ہے, کیونکہ بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ یعنی انسان جو ہے وہ علم کا تکبر کرتے ہیں نا. یہاں ایسا نہیں کہ یعنی تکبر یہ بوڑھے لوگ جو ہے وہ تکبر کرتے ہیں, ایسا نہیں, بس یہاں علم کی بات یہاں آئی ہے. تو بعض دفعہ جو ہے وہ انسان اپنے علم کو بہت سمجھتا ہے کہ ہاں میرے پاس اتنا علم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہاں انسان کو اپنی یہ دکھا رہے کہ دیکھیں علم آنے کے باوجود بھی ایک ٹائم جب آتا ہے تو علم ہونے کے باوجود بھی اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے, اور وہ سب بھول جاتا ہے, علم کی باتیں جو ہے وہ بھول جاتا ہے. تو بس ہمارے کرنے کا کام یہ کہ اگر علم بھی آ جائے تو اس پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے, اور یہ جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ جب چاہے تو اس کو واپس لینے پر بھی قادر ہے. رب زدنی علما. اور اس کے بارے میں یہی جو ہے نا کہ بچپن میں جو ہے وہ کمزوری, پھر جوانی, پھر قوت, اور پھر کمزوری, اس کے بارے میں سورہ روم آیت نمبر 57 میں بھی آتا ہے, اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة جعل من بعد قوة
یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ کمزوری کے بعد جو ہے وہ تمہیں قوت عطا کرتا ہے، اور پھر قوت کے بعد پھر تمہیں کمزور بنا دیتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل العمر، اس عمر کو جو ہے وہ رذیل عمر کہا جاتا ہے، نکمی عمر کہا جاتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل والحرم بھی آتا ہے اور والارذل العمر بھی آتا ہے. یہ دونوں بھی یعنی حرم والحرمی بھی کہا جائے تو وہ بھی وہی ہے رذیل عمر، اور وہ ارذل العمر تو وہ بھی اس کا بھی معنی وہی ہے کہ حقیر نکمی جو عمر رہتی ہے وہ. والعذاب القبر والفتنة الدجال وفتنة المحیا والممات. تو ہمیں جو ہے وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، تو ہمیں بھی یعنی اپنا ایسی عمر سے جو ہے وہ رذیل عمر سے پناہ مانگنا چاہے. اور ارذل عمر سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد وہ عمر جس میں انسان کی تمام قوتیں کم ہو جاتی ہے، اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، یعنی باڈی پارٹ جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، یادداشت کم ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات جو ہے وہ کھو بھی جاتی ہے. اچھا اس کے لیے ایک یہ رہتا ہے نا کیا، اور آج کل یہ زیادہ ہونے لگا ہے کہ یادداشت بالکل بھول جاتے ہیں. اس کو کون سی بیماری کہتے ہیں جو اولڈ ایج میں جو بالکل یادداشت بھول جاتا ہے انسان؟ جی الزائمر. جی ہاں جزاک اللہ خیر. تو یعنی انسان کو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ اس کو کھانا بھی کھانا ہے، اس کو کھانے کا بھی یاد دلانا پڑتا ہے. تو دیکھیں، اور آج کل یہ جو بیماری ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی محفوظ رکھے اور اپنے والدین کو بھی اس سے محفوظ رکھے، ہے نا. کیونکہ یعنی پھر وہ یہ بھی نہیں اس کو یاد رہے گا کہ خود سے کھانا بھی ہے پینا بھی ہے. اور لوگوں کو بھی بھول جاتے ہیں آج کل بہت، کہ یعنی اپنے ہی رشتے داروں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ بھولنے کی جو بیماری ہے وہ بہت ہے. تو اس کے لیے جب تک ہم لوگوں کے پاس زندگی ہے اور قوت ہے، صلاحیت ہے سوچنے سمجھنے کی، تو اپنی تمام صلاحیتیں کس میں لگانا چاہیے بتائیے؟ اللہ کی رضا کے کاموں اللہ کی فرما برداری میں اللہ کی رضا کے کاموں میں. جی اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں میں الحمدللہ. تو بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے جو ہے وہ بچوں کے مانند ہو جاتے، یعنی خراب، ردی اور نکمی عمر، جب انسان بالکل بیکار ہو جاتا ہے اور دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور سب کے والدین کو بھی اس سے محفوظ رکھے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں کرے، اور چلتے پھرتے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ رکھے. تو یہ آیت سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے ہاں؟ آیت نمبر 71 دیکھتے ہیں. آیت نمبر 71 دیکھتے ہیں. واللہ فضل بعضکم علی بعض، اور اللہ تعالیٰ اس نے فضیلت دی بعض کو تم میں سے بعض پر، پھر رزق میں فمن الذین فضلوا، تو نہیں وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے، برادی پھیرنے والے ہیں، لوٹانے والے ہیں، رزقہم علی ما ملکت، اپنا رزق اوپر ان کے جن کے مالک ہے، ایمانہم ان کے دائنے ہاتھ، فہم فیہ سواء، تو وہ اس میں برابر ہو. افبنعمت اللہ، کیا بھلا اللہ کی نعمت کا یجحدون، وہ انکار کرتے ہیں. اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ یہاں بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں یعنی کہ کچھ لوگ واللہ فضل بعضکم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، کس میں؟ پھر رزق میں اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر فضیلت دی. یعنی کچھ لوگ جنہیں رزق میں فضیلت دی گئی وہ ایسے نہیں. اور یہاں جو آئی ہے نا بات کیا ہے، پہلی بات تو یہ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی رزق میں، یعنی رزق میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، یعنی کہ اور آگے جو ہے نا فمن الذین فضلوا برادی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کچھ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے رزق میں فضیلت دی ہے، وہ ایسے نہیں کہ وہ اپنا رزق اپنے غلاموں یا اپنے ماتحتوں یا اپنے نوکر چاکر ان لوگوں کی طرف پھیر دے، تاکہ غلام اور مالک دونوں مالی اعتبار سے جو ہے وہ برابر ہو جائے. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی اچھے مثال کے ذریعے جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں اپنے بندوں کو کہ توحید کے بارے میں. سبحان اللہ. بہت پیاری مثال ہے یہ کہ دیکھیں امیجن کیجئے کہ کوئی کمپنی کا اونر ہے، تو کوئی کمپنی ہے، تو کمپنی کے اونر کتنے رہتے ہیں؟ ایک یا دو رہیں گے، اور وہاں جو کام کرنے والے کتنے رہتے ہیں؟ بہت زیادہ رہتے ہیں نا. وہاں جو کام کرنے والے وہ تو بہت زیادہ رہتے ہیں. تو کیا یہ جو کمپنی کا اونر ہے چاہے ایک ہے یا دو پارٹنر ہو،
تو وہ اپنی جو کمپنی کا جو بھی پروفٹ آئے گا تو وہ کیا وہ تمام جو ورکر ہے اس میں ایکول ڈسٹریبیوٹ کریں گے وہ، تاکہ وہ ان کے ورکر اور جو اونر ہے وہ برابر ہو جائے. یہ کبھی کوئی کر سکتا ہے؟ کبھی سنے آپ لوگوں نے کبھی ایسا کسی نے کیا؟ کوئی نہیں کر سکتا، ایسا کوئی بھی نہیں کرتا ہے نا. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے وہ کیا سمجھا رہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دلیل دی اللہ تعالیٰ نے کہ مشرکین کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تم اپنے غلاموں کو مال و دولت میں برابر شریک نہیں کر سکتے تو کیا اللہ اور اس کے شریک نہیں کر سکتے، یعنی جو تمہارے پاس مال ہے وہ اپنے ماتحتوں کو اپنے غلاموں کو دے کر ان کو اپنے برابر نہیں بنا سکتے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات کو برداشت کریں گا کہ تم اللہ کے بندوں کو جو کہ اللہ کے غلام ہیں انہیں اللہ کا شریک بناؤ؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ جی میم. سمجھ میں الحمدللہ. جی میم الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی پیاری مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ جب جو رزق جس کو زیادہ کسی کو کم ملتا ہے کسی کو زیادہ ملتا ہے، تو جس کو زیادہ ملا تو وہ ایسا تو نہیں کرتا کہ چلو میرے پاس زیادہ نہیں ہے. یا غلام کی بات تو چھوڑیے، اگر دو بھائی ہے اور دو بھائیوں میں سے بھی ایک بھائی کے پاس اگر بہت زیادہ ہے کمائی اور ایک بھائی کے پاس کم ہے تو وہ کیا وہ ہیلپ کریں گا؟ بے شک ہیلپ کریں گا، مگر وہ کیا ایسا کریں گا کہ وہ آدھا اس کو پراپرٹی دے دے، مال دے دے اور بولے ہاں چلے ہم لوگ دونوں برابر ایکول ہوں گے. تو جب اپنے بھائیوں کے لیے اپنے غلاموں کے لیے جب اپنے انسان ایسا نہیں کر سکتا تو کس طرح سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے جو کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہے نا، وہ الہ نہیں ہے، وہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، وہ مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر بناتے. تو دیکھیں کیسا فیصلہ کرتے یہ کہ اتنا بھی یعنی عقل کام نہیں کرتی ہے. اور یہاں جو بات آئی نا افبنعمت اللہ، کیا بھلا اللہ کی نعمت کا یجحدون وہ انکار کرتے ہیں. تو یجحدون کا جیم ہادا یعنی کہ انکار کرنا، یعنی اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو، یعنی سب نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے لیکن شکریہ کسی اور کا ادا کرنا اور اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے بجائے کسی اور کی بندگی کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، تو یہ کیا ہوا؟ انکار کرنا نعمتوں کا انکار ہوا ہے نا. نعمتوں کا انکار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کیا ہے تو شکریہ کس کا ادا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کا ادا کیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی اور کا شکریہ ادا کیا جائے، یعنی شکریہ یعنی کہ یہ سمجھا جائے کہ ہاں یہ بابا ہے اور یہ ولی ہے اور یہ ہمارے یہ ہے تو ان کے ذریعے ہم کو یہ نعمت ملی ہے یا ان کے ذریعے ہم کو یہ چیز ملی ہے، تو یہ کیا ہوا؟ شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے افبنعمت اللہ یجحدون کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو، یعنی یہاں انکار کرنا یعنی کیا؟ پھر شرک کرنا ہے. یعنی یہ سمجھا جائے کہ یہ ہمیں فلاں بزرگ نے دیا ہے اور یہ جو ہے وہ نعمتوں کا انکار ہے. تو یعنی اس آیت میں یہی خلاصہ ہے کہ تم اللہ کے لیے وہ کیوں پسند کرتے ہو جو خود کے لیے نہیں پسند کرتے. اور اس کی مثال پیچھے بھی آئی تھی نا کہ وہ جو مشرکین مکہ جو تھے وہ اپنے لیے کس چیز کو نہیں پسند کرتے تھے؟ کس کو یاد آ رہا ہے ابھی؟ جلدی سے بتائیے. اپنے لیے بیٹیوں کو. جی شاباش. اور وہ کیا کرتے تھے؟ کیا کہتے تھے وہ؟ بیٹیاں اللہ کے حصے میں. جی بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں، بیٹے ان کے اپنے. جی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، جبکہ خود کے لیے تو وہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو بیٹی بیٹے سب پسند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں یہی بتایا تھا نا کہ خود تو بیٹیاں جب ہوتی تھی تو ان کو زندہ دفن کرنا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے. تو یہاں بھی اسی طرح کا اگزامپل ہے کہ خود کے لیے تو یہ پسند نہیں کرتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، رزق میں یعنی ساری چیزیں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو ایکول تو کوئی ڈسٹریبیوٹ نہیں کرے گا کہ ہاں چلو دونوں بھی برابر ہو جائے، غلام بھی اور میڈ بھی اور ہم لوگ بھی یا جو بھی ہے، تو وہ تو نہیں کرتے. پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی کیسے برابر کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں.
اور یہاں جو آیا نا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، تو اس کی مزید وضاحت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے رزق کے معاملے میں فوقیت دی ہے، اور کسی کو مالدار کیا تو کسی کو غریب کیا، کسی کو آقا یعنی کہ مالک بنایا تو کسی کو غلام بنایا، اور اس میں بھی جو ہے وہ دونوں کی آزمائش ہے، یعنی جس کو زیادہ دیا نا اس کی بھی آزمائش ہے۔ وہ کیسے کہ جس کو زیادہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اس کو جو رزق ملا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے کیا نہیں۔ ينفقوا مما رزقناکم، کہ جو وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو رزق دیا اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اور اللہ تعالیٰ یعنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے وہ کرتا ہے یا نہیں۔ اور جن کو نہیں ملا ہے ان کے لیے بھی آزمائش ہے کہ پھر وہ صبر کرتے ہیں یا نہیں، اور جتنا ملا اس پر قناعت کرتے ہیں یا نہیں۔ لیکن زیادہ بڑی آزمائش کس کی ہے؟ جس کو زیادہ پیسہ ملا ہوا ہے، جس کو زیادہ رزق ملا ہے اس کی زیادہ بڑی آزمائش ہے، اور اس کا جو ہے وہ حساب بھی زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو بھی رزق اللہ کی طرف سے ملا ہے اسے ہمیں اللہ کے بندوں کے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمایا ہے نا۔ تو اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان صرف یعنی مال کی بات نہیں ہے، عقل ہو، علم ہو، فہم، اخلاق، قوت، اعتبار، ہر اس میں جو ہے وہ فرق رکھا ہے، یعنی سب کو ایکول نہیں دیا ہے۔ اور اس میں پھر ہر بندے کی آزمائش ہے کہ جس کو جتنا ملا ہے اس میں پھر وہ کیا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کو زیادہ علم ملا ہے تو اس کی، یا کم علم ملا ہے تو اس کی کم آزمائش ہوں گی، زیادہ علم ملا ہے تو زیادہ آزمائش، ایسا نہیں۔ یا جس کو عقل زیادہ دیا تو اس کی زیادہ آزمائش، اور جس کو کم عقل ہے تو کم آزمائش، ایسا نہیں۔ ہر ایک کی آزمائش ہے، یہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے کر آزما رہا ہے۔ چلے آگے کی یہاں آیت سمجھ میں آئی نا؟ آیت نمبر 72 دیکھتے ہیں۔ واللہ جعل لکم، یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ، اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے تمہارے من انفسکم تمہارے نفسوں سے ازواجن بیویاں، وجعل لکم اور بنائے تمہارے لیے من ازواجکم تمہاری بیویوں سے بنین بیٹے، وحفدہ اور پوتے۔ تو یہاں تک پہلے دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور نعمتوں کا ذکر ہے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ بھی جو دیکھیں ہم جب سے سورہ نحل پڑھ رہے تو کتنی نعمتوں کا ذکر آیا نا۔ تو سبحان اللہ، یعنی نعمتیں صرف وہی نہیں جو مٹیریلسٹک جو چیزیں رہتی ہے نا کہ یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے کھانے پینے کی نعمت، یہ نہیں، بلکہ یہ جو رشتے جو ہے نا، یہ جو تعلقات ہے، یہ جو رشتے ہے، تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، سبحان اللہ۔ اور اس میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ابھی کون سی نعمت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا؟ وَجَعَلَ لَكُمْ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جوڑے جو ہے وہ انسان ہی سے بنائے۔ یعنی ایسے نہیں کہ انسان کا جوڑا جو ہے وہ کوئی جن ہو یا کوئی دوسری مخلوق ہے۔ اگر کوئی دوسری مخلوق ہوتا ہے تو سوچئے تو پھر کیا انسیت حاصل ہو سکتی تھی ان سے؟ یعنی انسان کا جوڑا اگر جن ہوتا یا کوئی اور جاندار ہوتا، انسان نہیں ہوتا، تو کیا وہ انسیت، وہ رحمت، وہ محبت، وہ سکون حاصل ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو دیکھیں کتنی بڑی نشانی ہے نا۔ اور ہم لوگ سورہ روم میں، یہ سورہ روم میں بھی آتا ہے آیت نمبر 21 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ ہم نے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں میں سے تمہارے جوڑے، تاکہ تم ان کے ذریعے سکون حاصل کر سکو۔ یعنی دیکھیں جوڑے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ سکون، یعنی جو شوہر اور بیوی ہے وہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہوتے۔ تو اللہ کرے کہ آج بھی یعنی دنیا میں تمام جوڑے جو ہے ان کے درمیان اللہ تعالیٰ محبت، الفت اور سکون ڈال دے۔
اگر کوئی انسان اپنے بیوی کے بجائے کسی اور میں سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بھی رہنمائی فرمائے اور ان سب کے جوڑے میں اللہ تعالیٰ پیار محبت ڈالے. تو یہاں یہی ہے کہ جوڑے کیوں بنائے؟ تاکہ ان لوگوں سے سکون حاصل کرو، انسیت حاصل کرو اور رحمت اور محبت ڈال دو. اور پھر کیا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ازواج جو یعنی جوڑا، جو بیوی، یہاں خاص کر کے بیوی کا ذکر ہے نا، کیونکہ بنین جو ہے وہ بیٹے جو ہوتے تو بیویوں سے ہوتے نا. تو ازواجکم بنین و حفدہ، یعنی پھر بیویوں کے ذریعے تمہیں کیا عطا کیے؟ بیٹے عطا کیے، پھر پوتے اور نواسے عطا کیے. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یعنی یہ جو یعنی یہاں بتانے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور پھر یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ بھی احسان کرو کہ جن کے ذریعے تمہیں کیا عطا ہوتے ہیں؟ تمہیں اولاد عطا ہوتی ہے، یعنی چاہے بیٹے ہو، بیٹی ہو، اور پوتے ہو اور نواسے ہو. تو یہ سب کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ یعنی تمہاری بیویوں کے ذریعے. تو ان کے بھی احسان مند رہو اور ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اور یہاں جو ہے نا وَجَعَلَ لَكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہارے لیے تمہارے بیویوں سے بیٹے پیدا کیے، اولاد ہوتی ہے. تو اچھا، اور یہاں جو ذکر ہے نا کہ وَالْبَنِينَ وَحَفَدَةً، تو سبحان اللہ، یعنی جو بیویاں ہیں وہ یعنی جو ازواج ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. پھر جو بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں وہ بھی نعمت ہے. اور پھر یہاں خاص کر کے جو ذکر ہے حفدہ، تو اس کے 2-3 معنی ہیں. ایک تو یہ کہ حفیظ یعنی کا ایک معنی تو یہی جو یہاں ٹرانسلیشن میں کیا گیا ترجمے میں، یعنی پوتے. تو دیکھیں سبحان اللہ، یعنی بیٹے سے بھی زیادہ جو محبت ہوتی ہے کسی بھی والدین کو، اپنی بیٹے سے بھی زیادہ کون زیادہ محبوب ہوتے؟ کس سے زیادہ پیار آتا ہے؟ اپنے اولاد سے. جی بالکل، اپنے پوتے نواسے ان لوگوں سے زیادہ پھر محبت ہوتی ہے نا، کہ سبحان اللہ. تو یہاں ان کا ذکر ہے، پہلے تو پوتے یا تو نواسے جو بھی ہے کہ جو نسلیں جن سے آگے بڑھتی ہے. پھر دوسرا معنی جو ہے وہ حافظ اگر لیا جائے تو اس کا معنی ہے تیزی سے کام کرنے والا خادم. تیزی سے کام کرنے والا خادم. تو بعض نے اس کا معنی کیا لیا؟ بیٹیاں، کیونکہ پہلے یہاں بیٹے کا ذکر آیا نا کہ تمہارے لیے بیویاں بنائی، پھر بیویوں کے ذریعے بیٹے، اور پھر یہاں حفدہ سے بعض مفسر نے اس کا معنی لیا ہے حفدہ سے بیٹیاں. بیٹیاں کیوں؟ کیونکہ یہ جو حافظ کا جو معنی ہے نا اس کا مطلب ہے کہ تیزی سے کام کرنے والا خادم. تو یعنی بعض نے اس کا مطلب بیٹیاں اس لیے لی ہے کیونکہ بیٹی جو ہے وہ بیٹے کے نسبت زیادہ خدمت گزار ہوتی ہے. دیکھیں جب ہم لوگ اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، جن کے بھی ہوں گے بیٹے اور بیٹیاں دونوں بھی، تو جب بلاتے ہوں گے بچوں کو تو ان کے کون پہلے آئیں گے؟ بیٹے پہلے آئیں گے کہ بیٹیاں آتی ہے جلدی سے بھاگ بھاگ کر اپنے والدین کے پاس؟ بیٹیاں آتی ہیں. بیٹیاں آتی ہے، وہ زیادہ یعنی خدمت گزار ہوتی ہے، اور وہ زیادہ اپنے ماں باپ کے یعنی کوشش کرتی ہے کہ ان کے لیے خدمت کرے، اور جو بھی یعنی کام کرنا ہو اور جو بھی بات سنی ہے. تو یعنی بیٹے بھی کرتے ہیں، ایسے نہیں کہ وہ نہیں کرتے، مگر ان سے زیادہ جو ہے وہ بیٹیاں. تو اس کے لیے اس کا معنی کیا لیا گیا ہے؟ بیٹیاں لیا گیا ہے. کیونکہ یہاں جو آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیویاں عطا کی، پھر بیٹے، اور پھر حفدہ سے میننگ کیا لیا گیا ہے؟ بیٹیاں بھی لیا گیا. اور پھر اس سے جو ہے وہ یعنی تیزی سے وہ بات سنتی ہے. اور پھر اس کا تیسرا معنی جو ہے نا حفدہ کا ایک معنی داماد بھی لیا گیا ہے. اور یہ کس نے بتایا؟ کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے نا ان کا قول ہے کہ حفدہ کا معنی ہے داماد. یعنی کہ اگر بیٹے نہیں ہے اور بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کے بھی ذریعے جو ان کے جو شوہر ہے تو ان کے شوہر یعنی کہ پھر وہ والدین کے لیے کون ہوئے؟ داماد ہوئے نا. تو داماد کے ذریعے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہارے داماد کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا مددگار بنایا. اور یہاں خاص کر کے داماد کا کیوں معنی لیا گیا ہے؟ کیونکہ اہل عرب کے بارے میں ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے نا کہ وہ داماد کو کیا سمجھتے تھے؟ داماد کو وہ بیٹیوں کو کیوں مارتے تھے زندہ؟ کیونکہ وہ داماد کو آڑ سمجھتے تھے نا کہ کوئی ہمارا داماد بنے، یعنی ان کو اچھی بات نہیں لگتی تھی. تو اس کے لیے خاص کر کے یہ یہاں معنی کیا گیا ہے کہ حفدہ سے مراد جو ہے وہ
بیوی یعنی اپنے جو بیٹی ہے ان کے شوہر یعنی کہ اپنے یعنی داماد، کسی کا داماد. تو یہاں داماد تو یعنی اس طرح سے اور اس کا ایک معنی جو ہے وہ چوتھا معنی جو ہے وہ بیوی کے بچے. یعنی اگر کوئی شوہر ہو یعنی کسی کا شوہر فوت ہوتا ہے یا طلاق ہوتی ہے اور پھر وہ بیوی کے جو خود کے بچے رہتے ہیں اور پھر وہ دوسری شادی کرتی ہے تو جو بیوی کے پہلے جو بچے رہتے ہیں نا تو وہ بھی معنی لیا گیا. ایسے اس طرح سے کر کے یہ 4 معنی لیے گئے. تو بس بتانے کا مقصد اس میں یہی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کون سی نعمتوں کا ذکر کیا ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جنس سے ہی انسانوں کے جوڑے بنائے یعنی ان کی بیویاں بنائے تاکہ ان کے ذریعے سکون اور الفت پیدا ہو، محبت پیدا ہو. اور پھر ان بیویوں کے ذریعے اولاد عطا کیے، پوتے نواسے پیدا کیے جو ان کے ذریعے کیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ آنکھوں کا نور اور دل کو سرور ملتا ہے اور وہ خدمت کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بھی بچے جو رہتے ہیں وہ خدمت کرتے ہیں. اللہ سب کی اولاد کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور والدین کی نیک نامی اور نجات آخرت کا ذریعہ بنائے اور والدین کے فرما بردار بنائے اور ان کے خدمت گزار بنائے اور احسان کرنے والا بنائے اپنے والدین کے ساتھ. اور یہاں جو ذکر ہے نا تو وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے کہ ان کی نشو نما کے لیے یعنی صرف یہ نہیں کہ اولاد ہی عطا کیے، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہو رہے اور ان کو رزق کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نشو نما کے لیے رزق، عمدہ رزق کا بھی انتظام کیا. اور یہاں جو طیبات ہے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے خوشگوار ہو تو وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. تو سبحان اللہ، یعنی یہ جو رشتے ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ دلوں کو سکون ملتا ہے، آنکھوں کو دیکھیں کتنا بچوں کو دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی ہے اور کتنا سکون ملتا ہے نا. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں افبالباطل یؤمنون، تو کیا تم بے اصل چیز باطل پر ایمان لاتے ہو. یعنی باطل سے یہاں کیا مراد ہے؟ مشرکین کے جو انداد یا جو اصنام ہے نا، یعنی یہ سب تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی تمہیں بیویاں عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں بیٹے بیٹیاں نواسے پوتے پوتیاں عطا کرتا ہے. تو تم اللہ کے ساتھ پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. یہاں یہی کہا جا رہا ہے. اور اس کے ریفرنس میں جو ہے نا یہ جو بات آئی ہے وہ بھی نعمت اللہ ہم یکفرون، اور ساتھ اللہ کی نعمت کے وہ انکار کرتے. تو اس کا مطلب ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی اور تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو ہے وہ دوسروں کو الہ بناتے ہو، دوسروں کی شکر گزاری کرتے ہو. اور اس کے ریفرنس میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گا. بہت اچھی طرح سے سنیے یہ حدیث. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گا اور فرمائے گا کیا میں نے تیری عزت افزائی نہیں کی، کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی. تو سبحان اللہ، اس سے کیا پتہ چلا بیوی کیا ہے؟ کیا ہے بیوی؟ نعمت. اللہ کی نعمت عزت کی چیز ہے، ہاں یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نعمتیں یاد سکون دلا کا رہا ہے. ذریعہ. ہاں نہیں، یہ ابھی اس حدیث میں ہم پوچھ رہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نعمت قیامت ہے کے نا، روز نعمت اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گا. تو ان نعمتوں میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس کا ذکر کیا ہے؟ بیوی کا ذکر کیا ہے. تو بیوی کسی کو ملنا اور وہ ملنا جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے. مگر آج کل بعض لوگ جو ہے وہ اپنی بیویوں کی ناقدری کرتے. اللہ ان کی رہنمائی فرمائے ہے نا. بیوی نہیں دی اور کیا میں نے اونٹ اور گھوڑے اور تیرے لیے متی اور فرما بردار نہیں کیے. یعنی کہ سواری جو بھی ٹرانسپورٹ کے جو بھی ذریعہ ہے، جیسے پہلے تو اونٹ اور گھوڑے وغیرہ تھے تو جو بھی سواری وغیرہ ہے تو اس کا انتظام نہیں کیا. اور کیا میں نے تجھے ایسے نہیں چھوڑا تھا کہ تو سرداری کرتا رہے اور حسب خواہش تصرف کرتا رہے، یعنی کہ اپنی منمانی کرتا رہے. تو تو نے انہیں پا کر کیا کیا. سبحان اللہ. تو یہ جو حدیث ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس سے ان آیت سے اور اس حدیث سے ہم لوگوں کو جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ نعمت یعنی صرف وہ جو مٹیریلسٹک جو تھنگ رہتی ہے کہ ہاں گھر کی چیزیں یا کھانے پینے کی چیزیں، یہ صرف یہ یا گھر یہی نعمتیں نہیں ہیں، بلکہ رشتے جو ہے نا
وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور ان رشتوں کی قدر کرنا چاہیے. دیکھیں یہاں بھی کتنے رشتوں کا ذکر ہے نا، بیویاں، اور پھر بیویوں سے بیٹے، اور پھر بیٹے سے پوتے، نواسے، پوتیاں، جو بھی ہے. تو ان تمام رشتوں کے، اور جو بھی رشتے جو ہے نا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یعنی اسلامی زندگی میں ایسا، باقی دیکھیں دنیا میں کوئی بھی مذہب ایسا اتنا نہیں رہے گا کہ جہاں اتنے لوگوں کے حق کے بارے میں بات کی جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر ایک کے حقوق کے بارے میں، قرآن اور حدیث میں، چاہے پھر وہ بیوی کا حق ہو، چاہے پھر وہ شوہر کا حق ہو، چاہے پھر وہ والدین کا حق ہو، چاہے پھر وہ سسرالی والدین کا حق ہو، سب کے حقوق کے بارے میں بتایا نا. تو سبحان اللہ، ان رشتوں کی قدر کرنا چاہیے اور ان کو بہت بڑی نعمت سمجھنا چاہیے. دیکھیں انسان جو ہے وہ دنیا میں رہ کر دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتا ہے، اور جب مگر بڑھاپا آ جاتا ہے تو کوئی چیز اس کے فائدہ دے سکتی ہے نہیں. اگر وہی اس کی فیملی ہوں گی، اس کی بیوی بچے ہوں گے، اس کے پوتے نواسے ہوں گے، تو کتنا عیش سے بیٹھ کر صرف ان کو دیکھ کر بھی وہ خوش ہو جائیں گا نا کوئی بھی انسان. تو اس سے ہم لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے. اور تمام رشتے، صرف یہی نہیں کہ اولاد، بیوی اور بچے، بلکہ اس سے بننے والے جتنے بھی رشتے ہیں نا، اپنے نسبی اور سسرالی جتنے بھی رشتے ہیں، سب کی قدر کرنا چاہیے اور سب کا حق ادا کرنا چاہیے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت سمجھنا چاہیے. لیکن لوگ جو ہے وہ بعض اوقات یا تو اپنے رشتے داروں کو بھول کر باہر والوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یا تو رشتے داروں کو چھوڑ کر جو ہے وہ چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، مال کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے اور ہم سب کو تمام رشتوں کے حق جو ہے وہ احسن طریقے سے ادا کرنے والا بنائے، تاکہ یہی رشتے جو ہے وہ ہمارے مرتے دم تک بھی ہم لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بنے. دیکھیں رشتوں سے مل کر، اپنے بچوں سے اور سب سے مل کر کتنی خوشی ہوتی ہے نا، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان سے محبت کرنے والا بنائے، اور اپنی امت کو بڑھانے کی کوشش کرنے والا بنائے، تاکہ یہی جو رشتے ہیں وہ کام آنے والے ہیں بڑھاپے میں بھی، اور بعد میں بھی، مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو اپنے لیے ثواب جاریہ بنائے. تو الحمدللہ اپنی آیت کمپلیٹ ہوئی یہاں تک، ہاں آیت نمبر 42 تک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.